ایک دن کے لیے دین میں وقفہ نہیں ہے کسی بھی کام میں، نہ نماز میں وقفہ ہے، نہ روزے میں وقفہ ہے، نہ حج میں وقفہ ہے، نہ زکوٰۃ میں وقفہ ہے، نہ ہی امامت میں وقفہ ہے، نہ ہی ولایت میں وقفہ ہے۔ حکمت الہی سے انبیاء میں سے بعض شخصیات کو اللہ نے اٹھا لیا، ائمہ میں سے بعضوں کو اٹھا لیا، ان کا غیبت کا زمانہ ہو یا حضور کا زمانہ ہو، اللہ نے دین نہیں اٹھایا۔ اور قرآن نے ایک غیبت کا بڑا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، اور اس غیبت کے اندر جو کچھ اہتمام اللہ نے کیا، اور وہ ہے غیبت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے 30 راتوں کے لیے پردہ غیبت میں بلایا، امت سے باہر بلایا، اور وہ 30 راتیں بڑھا کر 40 راتیں کر دیں، 40 روزہ غیبت حضرت موسیٰ قوم سے۔ پھر اس کے بعد واپس آ گئے۔ حضرت موسیٰ جب پردہ غیبت میں گئے تو کیا کہا کہ میں جا رہا ہوں، پیچھے دین کی چھٹی، تم جو مرضی ہے کرو، بلکہ کیا کیا؟ کہا میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں اللہ کے حکم سے، 30 روزہ غیبت ہے جو بعد میں 40 ہو گئی، جب تک میں نہیں آتا میرا جانشین، میرا وصی، میرا نائب، میرا وزیر، اس کی وہی حیثیت ہے جو میری حیثیت ہے، جو یہ کہے سمجھو میں نے کہا ہے، اور جو یہ کہے سمجھو اللہ نے کہا ہے۔ اس کی ہر بات ماننا، اس کی ہر بات اطاعت کرنا، یہ اللہ نے میرا وصی بنایا ہے، یہ اللہ نے میرا جانشین بنایا ہے، کہ اگر میں غیبت میں 40 روزہ میقات پہ چلا جاتا ہوں تو 40 دن اللہ راضی نہیں ہے دین زمین سے اٹھ جائے۔ 40 دن کے لیے، 40 دنوں کے لیے اگر چھوڑ بھی دیں لوگوں کو اپنے حال پر، 40 دنوں میں اتنا نقصان نہیں ہوتا، کور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے پسند نہیں کیا 30 دنوں کے لیے، 30 راتوں کے لیے امت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، اور وسیع جانشین مقرر کر کے گئے، اور جب مقرر کر کے گئے اس کو وصیت کر کے گئے کہ چاروں آنکھیں کھول کے رکھنا، 2 آنکھیں کافی نہیں ہے، غیبت کے زمانے میں 2 آنکھیں وصی کی کافی، 4 آنکھیں کھول کے رکھنا، 2 آنکھوں سے مومنوں کو دیکھو اور 2 آنکھیں دشمنوں پہ رکھو۔ لیکن یہ امت چونکہ موسیٰ کی امت، موسیٰ کے مکتب میں تربیت یافتہ نہیں تھی۔ موسیٰ کی امت کن سکولوں میں پڑھی ہوئی تھی؟ کہاں تعلیم حاصل کی تھی؟ فرعون کے سکول میں۔ موسیٰ چھڑا کے لائے اس امت کو، اس کے چنگل سے نجات لے کے آئے، تربیت وہاں کی، پرورش وہاں کی، تہذیب وہاں کی، عادتیں وہاں کی، سوچ وہاں کی، شخصیت وہاں کی۔ موسیٰ کے مکتب میں نہیں پڑھے ہوئے تھے، فرعون کے سکولوں میں، فرعون کے سسٹم میں رہ کر اب نبی خدا کے سسٹم میں آئے، اور موسیٰ کو پتا تھا کہ یہ اتنے تربیت یافتہ نہیں ہیں کہ فرعون کے نظام سے نکل کر جب نبی کے نظام میں آئیں تو نبی کی پوری اطاعت یا اللہ کے دین کو مکمل لے لیں، لہٰذا قدم قدم پر کبھی موسیٰ کو روک لیتے، موسیٰ ٹھہر جا ذرا یہاں پر، یہ دیکھ یہ بت ہیں، یہ اللہ ہے ان کا، اللہ کو جھپیاں ڈال رہے ہیں، چمیاں دے رہے ہیں، تو ہمیں ایسا اللہ بتاتا ہے جس میں نہ جھپی ڈالی جا سکتی ہے نہ چمی دی جا سکتی ہے، تو ایسا اللہ بنا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بت خانے سے گزرے، کہا اس طرح کا، پھر اس کے بعد بھوک لگی، کہا مانو سلوا دو، پیاس لگی، کہا پانی دو، موسیٰ آپ کا کام ہے ہماری خدمت کرنا۔ یہ بے تربیت قوم تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دے کر واپس لائے، اللہ کے نظام میں واپس لائے، انہیں فلسطین میں لے کر آئے، اور پھر 40 روزہ غیبت میں اس بے تربیت قوم کا رویہ دیکھیں کہ وصی کے ہوتے ہوئے، جانشین کے ہوتے ہوئے، خلیفہ کے ہوتے ہوئے، امام وقت کے ہوتے ہوئے، نائب موسیٰ کے ہوتے ہوئے امت سامری کا شکار ہو گئی 30 دنوں میں، 40 دنوں میں۔ اگر غیبت کے زمانے میں اللہ نے دین اٹھا لیا تھا تو پھر تو سامری کا کوئی قصور نہیں ہے،
چونکہ موسیٰ تو چلے گئے، موسیٰ کے چلے جانے سے دین موسیٰ ختم ہو گیا، واپس آئیں گے پھر پوچھیں گے، اب ان کی غیر موجودگی میں جو مرضی ہے کریں، لیکن نہیں، اجازت نہیں تھی۔ سامری پیدا ہوا، ساری امت سامری کے ساتھ جڑ گئی۔ 30 دنوں میں، 40 دنوں میں سامری نے آ کر ساری ملت اپنے گر جمع کر لی، اور ہارون تنہا، مہجور، ہراساں، سہمے ہوئے۔ موسیٰ آئے واپس غیبت سے، قوم کی حالت دیکھی، سامری دیکھا، امت دیکھی، بچڑا دیکھا، جذباتی ہو گئے، الواح پھینکی، تختیاں پھینکی، بھائی کو پکڑ لیا، داڑھی پکڑ لی، کلائی پکڑ لی، پیشانی پکڑ لی، زمین پہ پٹک دیا، اوپر زانو رکھ لیا کہ یہ کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ چھوڑو، مجھے چھوڑو، میں بتاتا ہوں ماجرا کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد سامری کی باری آئی، پھر اس کے بعد اس امت کی باری آئی، اور سزا مقرر ہوئی۔ سزا کیا تھی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْإِجْلَ، اب تمہاری سزا سزائے موت ہے، تمہاری سزا سزائے موت ہے۔ کیوں؟ کہ غیبت نبی کے زمانے میں، غیبت امام کے زمانے میں، حجت خدا کے ہوتے ہوئے، نائب کے ہوتے ہوئے تم سامری اور گوسالے کے پیچھے چلے گئے۔ تو مومنوں، امام عصر کے زمانے میں غیبت میں زندگیاں گزارنے والوں، اگر 30 روزہ غیبت میں سامری اور گسالہ کوئی قوم پکڑ لے، ان کی سزا موت ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تو جو 1200 سال سے گسالے اور سامری پکڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد جمع ہو نائبین کے ہوتے ہوئے، اب اپنا حساب دیکھو کیا کرے گا اللہ تمہارا، تمہاری سزا کیا بنتی ہے۔ یوں تو نہیں ہے کہ آخری نسل میں ظہور ہوگا، خوب ظہور ہوگا، مبارک ہو ان کو، ہمیں کیا، ہم کدھر جائیں؟ ہم سامریوں کے رحم و کرم پر رہیں، ہم بچڑوں کے رحم و کرم پر رہیں، ہم جمہوریت کے بچڑے اس کے اوپر چڑھ جائیں، اس کے سامنے جا کر جھک جائیں، ہم ملوکیت کا بچڑا پوجتے رہیں، ہم یہاں پر وزیر اعظم کا سامری ہمیں ہدایت کرتا رہے، ہمیں یہاں پر یہ سارے سامری بن کر ہم پر مسلط رہیں۔ ہمیں اللہ نے سامریوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا زمانہ غیبت میں، یا اللہ نے ہمارے لیے زمانہ غیبت میں اہتمام کیا ہے اہتمام، قرآن بتاتا ہے کیا ہے اہتمام۔ لیکن جب امت کو وہ نصاب ہی نہ پڑھایا جائے، امامت مطلق ہے، مطلق، ایبسلوٹلی، بغیر استثناء اور وقفے کے امامت قیامت تک کا نظام ہے۔ انسانیت پہلے ختم ہوگی، امامت بعد میں ختم ہوگی زمین سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین پر انسان ہو اور امامت نہ ہو۔ اپنا دین اٹھا کے، مکتب اٹھا کے پڑھ لیں۔ اس طرح سے غفلت کی زندگی گزارنا، سامریوں کے نشے میں آنا، سامریوں کے بہکانے میں آ جانا، بچڑوں کے نشے میں، عشق میں مبتلا ہو جانا، اور ہر چیز سے غافل ہو جانا، اور فقط میوزیکل فیسٹیول منا کر ائمہ کو خوش کرنا، دھمالوں سے اور بھنگڑوں سے ائمہ کو خوش کرنا، یہ آپ کے اپنے ذہن کی اختراع ہے، یہ اللہ نے نہیں مقرر کیا دین۔ اللہ راضی نہیں ہے سامریوں کے ساتھ، اللہ راضی نہیں ہے بچڑوں کے ساتھ۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں کیا اللہ نے اہتمام، ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، یہ تو ظلم ہے، یہ بات کرنا ظلم ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی انسانیت، آج فقط آج کے دن، آج 7 مارچ 2023، زمین کی آبادی 800 کروڑ ہے۔ 800 کروڑ انسان زمین پہ رہتے ہیں، اور پہلے کچھ عرصہ پہلے تک 700 کروڑ، اس سے پہلے 600 کروڑ، اور اس سے پہلے کروڑوں میں ہی رہی ہے، کروڑ سے نیچے کبھی بھی نہیں آئی۔ وہ یہ بشریت جو کروڑوں میں ہر زمانے میں بیک وقت موجود ہے، یہ کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے ہیں؟ یہ جو بائیڈن کے حوالے کر کے گئے ہیں،
یہ بورس جانسن کے حوالے کر کے گئے ہیں، یہ بن سلمان کے لیے ساری امت اللہ نے پیدا کی ہے۔ یہ کیا عقل ہے جو ان لوگوں کے اندر ہے؟ آج ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو نا، کیا نائب امام نہیں؟ نائب امام ہر نسل کے لیے نہیں، ہر قوم کے لیے نہیں؟ اس نائب امام کو ہارون وقت کو چھوڑ کر سامری کے ساتھ کھڑے ہو کر پھر جشن مناتے ہو، میوزیکل جشن مناتے ہو۔